بالکل ہمیں بولنے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں سیٹی نہ کر سے سارے چیقاں دیا نہیں ساری تقریر سن کے کسی ہور دیا چیقاں نکل دیا. یہ ساؤنڈ دیا چیقاں نہ کڑا, صرف آواز کھولیں. دیکھ رہے ہیں جی خوہ دے ساؤنڈ کی آواز آتی پی ہوں, آواز کھولیں اس کی دور آواز مائک ہو تب بھی آواز آنی چاہیے نا جی. دوستان گرامی, قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت کریں, آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ کیجئے تاکہ ہم عنوان کو سمجھ سکیں. میرے سے قبل آپ نے شیر اہل سنت نقش جلالی ہمارے برادر اکبر, ہمارے مخلص اور مشفق بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا طلحہ احسن جلالی صاحب, آپ کا اپنے خوبصورت جاندار شاندار دلیرانہ عاشقانہ ولولہ انگیز خطاب سماعت کیا. اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں اللہ کریم سب کو جزائے بہترین عطا فرمائے. دوستان گرامی, جیسے ہمارے بھائی جان فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار ان کا آپس میں بڑا پیار ہے اور اس پر مفصل خطاب آپ نے سماعت کیا. ہم بھی بہت جگہوں پر یہ حاضری پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن مطالعے کے دوران میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں اب اکثر یہ لوگوں سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. بات یہ ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ ہمیں تقریر کرنی پڑتی ہے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے پیار ہے اور اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے, اور ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ بالکل کلیئر ہیں, اور آل رسول کا کوئی قصور نہیں, وہ بھی بالکل کلیئر ہیں. افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بتاتے کس کو ہیں, ہم بتاتے ہیں مسلمانوں کو. یعنی ہماری عقلی سطح اتنی گر چکی ہے کہ مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ صحابہ کرام کا کوئی قصور نہیں اور آل رسول کا کوئی قصور نہیں ہے. سوچیے گا ذرا اس بات کو. اور 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ فائلیں اٹھا کے بھاگ نکلے, کوئی بتا رہا ہے کہ صحابہ نے یہ کر دیا, آل نے یہ کر دیا. ایک طرف رافضیت دندناتی پھر رہی ہے, دوسری طرف خارجیت پھر رہی ہے. ہمیں کب شعور آئے گا اس بات کا؟ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو چیز بھی عطا کی ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ عطا کی ہے. دین سب سے افضل, قرآن سب سے افضل, کتاب سب سے افضل, نبی پاک کا زمانہ سب سے افضل, شہر سب سے افضل, میرے نبی کا گھرانہ سب سے افضل, اور صحابی بھی سب سے افضل, اور امت بھی سب سے افضل. آج جتنے لوگ ہیں نا وہ اتراتے پتہ کس بات میں, ہم حضور کے امتی ہیں. یہ حضور کی امت ہونے پر بڑا فخر کرتے ہیں. اور میرے دوست ایز اے امت آپ تو باقی سب سے افضل ہو گئے, تو اس امت میں جو سب سے افضل ہیں ان پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو اس واسطے ہمیں ایز اے مسلمان تھوڑا سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم باقی ساری امتوں میں افضل ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جی یہ امت حضور کو دی ہے تو بڑی افضل امت ہے. اور میرے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے جو امت دی وہ افضل ہے, تو جو مصطفیٰ کو صحابی دیے ہیں, 5 کلو کا سر ہلا کے گزارا نہیں ہوگا, ساؤنڈ گزارا نہیں کر رہا, آپ نے کرنا ہے. ہاں بالکل آواز نہیں کھولی حضرت نے. اگر چلانے کا وال آتا ہے تو پتر آواز کھول دے, تیرے ڈبے نہیں پاڑ دے, میں تو نواں لے دیا گا. لیکن ہم نے تو ابھی پتہ نہیں کتنے مہینے آگے چلنا ہے, چل سو چل ہے مسلسل. جناب بات سنیے میری اور دوبارہ پھر سنیے میں کہہ رہا ہوں. اور پھر افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آج ہمیں پتا چل گیا کہ ہم افضل ہیں. کیا جی نسبت مصطفیٰ کی ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں 1400 سال بعد یہ نسبت ملی ہے, تو جو آج تک مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ان کا مقام کیا ہے ذرا بتاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ اچھا پھر یہاں دوسری بات بھی سمجھیے گا ذرا. یہ چونکہ ہر چیز واضح ہے اس لیے میں بات عطا کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربعہ وجعلنی منہم وزیرا وانصارا وصہرا. فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب نگاہ رحمت کائنات پہ ڈالی نا تو فرمایا مجھے چن کر اپنا حبیب بنا لیا اللہ نے.
اور فرمایا پھر جب اللہ نے نگاہ عنایت پھر ڈالی تو فرمایا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. میرے جملے کا وزن محسوس کیجیے گا. صحابہ پر تنقید کرنے والے کو سوچنا ہوگا کہ تو صحابہ پر تنقید نہیں کر رہا, گویا تو اللہ کی پسند پر اعتراض کر رہا ہے. اس واسطے اس بات کو سمجھیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا اور میرے بعد میرے صحابہ چن کر مجھے عطا کیے. اور پھر یہاں یہ بھی سنیے گا, فرمایا یہ جو چنے ہوئے تھے ان میں سے 4 پھر چن کے مجھے عطا فرما دیے. آج کل بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ 4 یار کتنے ہوتا ہے, تو میں کہ اکھاں گھول گتر اتنے نے. سمجھ آ رہی نا؟ تو اس واسطے سوچنا چاہیے. یہ ذرا چل یہ فرنٹ سیٹوں والی عوامتیں جو بیٹھی ہیں نا جی, آپ نے جلالی صاحب کے ساتھ بھی بیٹا انصاف نہیں کیا آپ لوگوں نے, چپ کر کے آپ بیٹھے رہے ہیں. اینی سبحان اللہ کو بھی تو نہیں مینو سن دی رہے. بولیے ذرا پیار. اینی کا آخری ہے جناب, تے بہت علم کا فلڈ آیا, جگہ بدلو اپنی. وہ بھی میں تو نال دسنا ول مینو سارے آتے ہیں, لیکن جتنا جاندار حضرت نے خطاب کیا میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا, تاکہ ایک مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے. میرے دوستوں میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیں گے. توجہ ہے جی سارے اعتراض کی, قرآن شریف والوں کی زیادہ چاہیے مجھے. تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا, پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا, پھر مجھے 4 چن کے عطا کیے, اور اس کے بعد کچھ کو میرا وزیر بنا دیا, کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا, اور کچھ کو فرمایا کہ میرا مددگار بنا دیا ہے. اب یہاں پر ایک ایک بات پر غور کرنی ہے ہم نے. یہ صحابہ کرام اللہ کے پسندیدہ ہیں, تو جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ رب کی پسند پہ کرتا ہے. اے مسلمان تو بڑی دور کی گل ہے, اسی تو بندہ بھی نہیں سمجھتے جہاں صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے. اس واسطے بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہ رتبہ دیا جائے, وہ نہیں. خدا کا خوف کرے یار ایسے مسلمان. ہمیں جو چیزیں چاہیے تھی وہ یہ تھا کہ ہم اپنی نماز پوری کریں, روزہ پورا کریں, ہمارے جو اعمال دینیاں ہمارے اوپر لازم ہیں ہم ان کو پورا کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, جی خلافت کیڑا کھو کے لے گیا, باغ کیڑا کھو کے لے گیا, اگاں کے لا چھڑیاں نے, وہ جی فلانے نے کی کیتا فلاں, وہ تو شرم نہیں آؤں. اب یہ باتیں 1400 سال بعد تو پھیلا پٹ کے بہ گیا ہے. مجھے یہ بتا, تو اپنے چاچے کو حصہ نہیں لے سکیا, تو آ گیا 1400 سال پیچھے بھی کہ کسی نے کی دیتا تو کی نہیں دیتا. جبکہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جب مصطفیٰ مل گئے ان کو سارا جہاں ہی مل گیا. انہوں نے اپنے لیے کسی اور کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے, دنیاوی کسی چیز کا نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ادھر دیکھیں میری طرف میں بات سمجھاؤں. یہ مولانا روم نے مسمی شریف کے اندر لکھا ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا نا, اچھا اس کی تفاصیل بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ آپ نے سونا بھی دیا, چاندی بھی دی, اس کے بھی پھر اوقیہ تھے کہ 32 اوقیہ 40 ہے یا 100 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نے وہ دیے, پیسے بھی دیے, مستاس غلام بھی دیا, اس کے ساتھ اور بندے بھی دیے. توجہ فرمائیے گا, 2-4 بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. سارا کچھ جب دے دیا, حضرت بلال کو خرید لیا نا, تو وہاں پر امیہ نے ایک بات کہی تھی, ذرا سنیے گا عشق کیسا ہے ابو بکر کا, پھر بتاؤں گا کہ اصل کہنا کیا چاہتا ہوں. امیہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر میں یہ سمجھتا تھا کہ تو بڑا ہی کہ سیاح بندہ ہے, آج میں نے پتا لگا تم تو پتہ ہی کسے گالتا نہیں. آپ نے فرمایا کی ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب بڑا اعتراض ہو نا تو اس کا جواب حوصلے سے دینا چاہیے. آپ نے فرمایا کی ہوا ہے, اس نے کہا اگر 1 روپے میں بھی تو مانگتا تو میں یہ بلال تمہیں دے دیتا, اینا مہنگا لے لیا تو میں نے پتا لگا آج تو تینوں خسارا ہی بڑا ہوا ہے. جملے کا لطف لینا, میں داتا صاحب کی نگری میں بیٹھا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے پتہ کی آخیا, آپ نے فرمایا پتر میں سودے بڑے بڑے کیتے ہیں, جی میں تینوں لٹیا ہے, میں آج تک کسی نے لٹیا ہی نہیں. تو سمجھتا پیا بھی میں پتہ نہیں کنا کا پیسہ دے چڑیا, تینوں یہ نہیں پتا نا میں خریدیا کیوں ہے. یہ میرا بلال تے رنگ کالا نہ دیکھ, یہ پسند مصطفیٰ ہے. 4-5 بنیا پھر ہلا کے گزارا فرمایا ہے. یہ حضور کی پسند ہے جس کو میں نے خریدا ہے. تو تینوں نہیں پتا جی میں تینوں لٹیا ہے, آج تک میں کسی نے لٹیا نہیں, آج کی تو دن تھلے آئے. لوڑی ہوں دوسری گل بھی سنیا جائے, اور یہ بھی سننے والی ہے. حضرت جب اتنی بات ہوئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے تو باں پھاڑی حضرت بلال کی ٹور پہ تو نال پتہ کی کہنے لگے کہ وہ میاں میں ایک گل تو دس, گل تو بڑی وڈی کی تھی, جواب بھی سن لیا, تو انہیں ایڈی بوتھی بنا کے بیٹھا ہے. تو میں تشریحات سمریہ بھی تو ہے نا, ایسی تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتلا, تیری نظر میں حضرت بلال کا ریٹ کیوں نہیں تھا؟
میں تو جو کہنا 1 روپیے کا بھی ہوتا تو میں دے چڑنا سی، وہ تیری نظر دے وچ یہ مول کیوں کوئی نہیں؟ اب یہ سوال ہے، جواب بھی سنیے۔ اور مینوں پتا ہے کہ 12 بج گئے پر گھڑیاں تو بجنے چاہیے نے، منہ تے نہیں، منہ نہیں بجن دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات سنیے گا، آپ نے جب یہ پوچھا نا وہ پتہ کی کہنے لگا، وہ کہنے لگا یہ تو غبی ہے۔ اب میں لفظ ہی وہی بول سکتا ہوں، میں اس کا اور ترجمہ کر نہیں سکتا، سمجھ آ رہی نا؟ یہ تو بہت غبی ہے، یعنی جو بات کہتے ہیں یہ دوبارہ میری بات سنتے نہیں، میں انہوں سمجھ نہیں آتی کہ میں ہوں کی آخیا تو کی نہیں۔ آپ نے بولا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہ ہر وقت احدن 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 کرتے رہتے تھے، تو میں ان کو روکتا تھا، اتنا روکا ہے دوبارہ پھر شروع، میں نے تکلیفیں دی یہ دوبارہ پھر شروع، میں نے ریپ پہ اٹھایا یہ دوبارہ پھر شروع، میں نے سزا دی دوبارہ پھر شروع۔ اے ہوں حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنیا جی، اتوں میں اندازہ کرنا بھی اگے تھی کنی دیر میں نے سننا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پتا کیا کیا مسکرا کے اینج حضرت بلال لے کے ٹر پے، وہ کہنے لگے کملیا اے جیڑا تینوں عیب دسدا ہے نا اسے خوبی دے تو میں پیسے دے کے جانا پیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سارے ہاتھوں کو اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے اور پتہ کی کہنے لگے وہی بات جو حضرت نے فرمائی، حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں؟ اور آگے پتہ کیا کہا؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو شریک سمجھتے ہی نہیں، شریک کیسے کر لے؟ کیوں؟ فرمایا شریک آنکھوں کا مالک ہوتا ہے، ہم آپ کو حبیب سمجھتے ہیں، حبیب کون کا مالک ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور یہی بات تیرے اور میرے غیرت مند امام احمد رضا نے جب دیکھی تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، میں سب کچھ آپ کا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات پھر وہ گل پھر اتنے مٹھی آ گئی، دھیرے سے کہہ دوں، جو بلال پر اتنا خرچہ کر کے بھی کہتے ہیں حضور یہ میرا نہیں ہے سارا کوئی تہاڈا ہے، بتاؤ وہ حسن و حسین پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ اور یہاں یہ بھی سنیے گا میرے بھائی، اس بات کو سنیں اور سمجھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کھا گئے وہ کھا گئے، او بھائی یہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ بانٹنے والے ہیں۔ انہوں نے مکہ چھوڑا ہے، انہوں نے جائیدادیں چھوڑی ہے، انہوں نے ماں باپ چھوڑے ہیں، انہوں نے رشتے دار چھوڑے ہیں، ہجرتیں کی ہیں، اور انہوں میں سے کئیوں نے تو بچے بھی چھوڑ دیے ہیں، پر فرمایا مصطفیٰ جان رحمت تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو اتنا وفا کر رہے ہیں وہ آل رسول نبی پاک کی آل سے یہ کام کریں گے، خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھیے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، تھکے نہیں تو ایک بات کا اور اشارہ کر دوں آپ کی خدمت کے اندر۔ میں حضرت ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میں حضرات علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں تاکہ دعا مل جائے، تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے سیدہ پاک کے معاذ اللہ گھر کو آگ لگا دی تھی تو ایکس وائی زیڈ بات، اور میں کہا پہلی گل سن لو، اگر سیدہ کے گھر کو آگ لگ جاتی تھی آج کسی نے دھی دا گھر سلامت نہ ہوتا، پہلے تو میں یہ بتا دوں۔ اور دوسری بات میں نے کہا میں نے ایک دعوت دس ہے، اگر پوچھو جی، میں کہ سارے مجمع میں میرا سوال ہے، اور یہاں پھر وہی بات بولو گے تو اگے ٹورا کرنے تو میں کوئی نہیں کہتا۔ میں نے کہا اگر حضرت عمر نے اگئی لوڑیاں سی انہیں نقصان ہی کرنے سی تو میرے رسول نے رب کو منگیا ہی کیوں سی؟ نہیں تو جو فرمائی آپ حضرات نے، او بھائی خدا کا خوف کرو جس کے بارے میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ عمر دے دے اس کے صدقے اسلام کو عزت ملے گی۔ عمر برباد کرنے نہیں آیا، وہ عمر تو آباد کرنے آیا ہے۔ حق عمر یا عمر، حق عمر، حق عمر، حق عمر، اکلی پنڈت دینا چاہیے۔ سوچ لینا چاہیے ہم سب کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر بات حضرت عثمان غنی کی جائے، آپ دیکھیں عثمان غنی کون ہے؟ ذوالنورین بھی ہیں، دوہرے داماد بھی ہیں، سب کچھ آپ کے فضائل، لیکن اس فقیر کا بھی ایک نقطہ لے لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور سمجھ آئے کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں افسوس کے ساتھ یہ گھنٹہ گھنٹہ مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے، یار کمال ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو۔
حضرت عثمان وہ ہے نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر سیدہ صدیقہ بنت صدیق، آپ فرماتی ہیں دروازہ کھٹکا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کون؟ ابو بکر، آ جائیے، آ گئے۔ دروازہ کھٹکا کون؟ عمر، فرمایا آپ بھی آ جائیے۔ دروازہ کھٹکا کون؟ فرمایا عثمان۔ بیٹا موبائل جیب چ بالا، یار کہڑے کمی پہ گئے ہیں، نہ ڈسٹرب کرو مجھے یار، ادھر دیکھو۔ پھر دروازہ کھٹکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون؟ عثمان، فرمایا رکیے، فرمایا اندر آ جائیے۔ صدیقہ پاک سارا کوئی دیکھ رہی ہے، باتیں ہوئی، تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے، کیجئے، کیا سوال ہے؟ فرمایا میرے والد آئے تو آپ نے اہتمام نہیں فرمایا، جیسے تھے جلوہ گر رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ نے اہتمام نہیں فرمایا۔ عثمان غنی آئے تو آپ نے اہتمام کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے محمد حیا نہ کرے، پہلی بات۔ فرمایا یہ میرا عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ عثمان وہ ہے جس سے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی عثمان پر زبان کھولے نا کہ تاری ملانگ کا جملہ لے جا، پھر وہی گل بولو گے تو یہ تقریر کرے گا، نہیں تو میں کوئی نہیں کرنی۔ میں نے کہا سارے فرشتے اور میرے مصطفیٰ وہ عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہا فرشتے نور والے، میرے نبی نوریوں کے سردار۔ میں نے کہا عثمان کا حیا نور والے کرتے ہیں، نار والے نہیں کرتے۔ تو سمجھ آئی ہے؟ حیا کرو ان کا، کیوں کہ یہ نور والو، یہ نوریوں کا کام ہے حیا کرنا، ناریوں کا کام نہیں ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں آ گئی؟ اور رہ گئی بات مولا علی مشکل کشا کی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارے قبلہ دل کعبہ جا مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی جان یہ مولا علی شیر خدا کا گھرانہ خدا کی قسم ایسا نصیبوں والا گھرانہ ہے۔ آپ دیکھیں مولا علی شیر خدا کو گھٹی کس نے عطا کی؟ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے۔ ایسا ہی ہے جناب؟ آپ کو ایک شاید پتا ہو لیکن توجہ دلا دیتا ہوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ کائنات آپ کو گھٹی کس نے دی ہے؟ چپ ہو گیا نا جی؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، سیدہ کائنات نبی پاک کی لاڈلی شہزادی، ان کو بھی گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے۔ مولا علی کو بھی گھٹی حضور کی ہے، سیدہ کو بھی گھٹی۔ ہوں میں مٹھا جا بولنے لگا، ان دونوں کے شہزادے حسن و حسین کو بھی گھٹی میرے مصطفیٰ نے آتا۔ ابھی نہیں پتا چلا کہ یہ گھرانہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو آپ دیکھیں نا، جب آنکھ کھولتے ہیں آپ کی ولادت ہوتی ہے، پتا چلا کہ آنکھیں نہیں کھول رہے، نبی پاک علیہ السلام آئے، آپ نے اپنے گورے گورے نورانی نورانی ید اللہ والے ہاتھوں میں جب لیا، ایسے سامنے کیا تو علی نے آنکھیں کھول لی۔ اور اے دیکھے اے پڑھے لکھے نوجوان جنہیں تسی ساڈے بھرا ہو، تسی ساڈے ہی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تسی ساڈے ہی ہو۔ اگر گل غور نہ سنیا تو جنہیں مولوی بھرا بیٹھے تسی بھی ذرا گل غور نہ سنیا جائے تو لبا بھی گل کرتا پیا، اہل علم تو میرے سروں پہ تاج ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، مولا علی پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھول کے نہ کعبہ دیکھا ہے، نہ ابا دیکھا ہے، نہ اماں کو دیکھا ہے، نہ چاچا نہ ماما دیکھا ہے، آخر مصطفیٰ ہے تو آنکھ کیوں کھولی ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ ایک موبائل ہے جس کو آئی فون کہتے ہیں، اس سے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روحانی سسٹم ہے جس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک لاک ہے جس کو کہتے ہیں فیس لاک، کسی کے سامنے آئے یہ کھلے گا نہیں، یہ جس کا ہے اس کے سامنے آئے گا کھلے گا۔ علی نے بتا دیا میں کسی اور کا نہیں، میں محمد کا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر 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 جزاک اللہ۔ یہ وہ نعرہ ہے جب سننے لگائے تو میں کہتا ہوں چرس لس نعرہ۔ جزاک اللہ حضرت۔ تو گل سمجھ آئی ہے؟ تو مولا علی کی شان سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر پسند آئے تو اس کا بھی استقبال بنتا ہے میری نظر میں، نہ پسند آئے تو بات نہیں تو
میں کہتا ہوں اہل بیت اور سیدہ پاک اور مولا علی پاک انہاں دی شان بیان کرنی ہو جھوٹ نہ بیان کریا کرو. اللہ دی قسم انہاں واسطے سچی ہے نہ ہے کہ جھوٹ دی لوڑ پیندی نہیں. ان کی شان میں اتنے زیادہ فضائل موجود ہیں اور لوگ پھر جھوٹ بولنے ڈے ہوتے ہیں. جناب سارے لوگ من گھڑت روایتیں وہ سنا رہے ہوتے کہ صحیح سنا لا. اور آپ کو میں ایک اور بات بھی بتلاؤں اگر آپ کی توجہ ہو تو. یہ صرف اس لیے بتایا کہ یہ ان کی شان ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ اقدس میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جنگ موتا. موتا بھی پڑھا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار وہ ہو جاتے ہیں شہید. جب حضرت جعفر طیار کے بارے میں پتا چلا نا تو جو میری طرف ایک ایک بات سمجھنے والی ہے کہ میں میری سوئی وال میری بڑی ڈاڈی نظر ہے, ٹھیک ہے, تو تواڈے چہرے وال بھی بڑی ڈاڈی نظر ہے. سمجھ آ رہی نا جی. تو میں اونی دیر ہی کرنا جنی دیر تہاڈا برتن کھلا آیا بس بند ہوا تو آپ پہلے بند ہو جانا. جو سنیے گا ذرا, جنگ موتا ہو رہی ہے, حضرت علی المرزا کے بھائی جعفر طیار وہ شہید ہو جاتے ہیں اور بڑی بے دردی سے کافروں نے حملہ کیا اور شہید کر دیا. نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں جلوہ کرے اور بتا رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے, اب جھنڈا جعفر کے پاس ہے, اب جھنڈا فلاں کے پاس ہے, اب فلاں کے پاس ہے. تو میں نے کہا بتاؤ جب دورہ حدیث کرتے ہو تو دل نو دورہ کیوں نہیں پیندا, کیوں نہیں دسے لوگوں کو علم غیب ہے. یہ کون بتائے گا یار, خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہے, حضور نے سب کچھ بتلا دیا. پہلی بات حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, گھر والوں کو پتا چلا, انہوں نے رونا شروع کر دیا. لوڑیا مسئلہ تھوڑا حل کریے, ادھر دیکھنا ذرا. تو بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھے ذرا, آپ کا سیدھا ہو کے بیٹھے رہے, آپ کا مسئلہ حل کر رہا ہوں. سارے نوجوان توجہ بھائی, میں 2-2 منٹ ٹک ٹاک دیا ویڈیو ویخ کے سجے کبے ویخ کے سمجھ آئی نا, کہ اپنے آپ کو ادھر لے کے جانے ہو جو ساڈی بھی 2 منٹ گل سن کے ویخ. جناب جب گھر سے آوازیں آئی نا رونے کی اور آواز بلند ہوئی, منع کر دیا, فرمایا بلند آواز سے نہیں رونا, غلط جملہ نہیں منہ سے نکالنا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ چلو میں اس کو ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کا جب انتقال ہوتا ہے, آقا کریم علیہ السلام ان کی چارپائی کے قریب جہاں ان کا جسد نورانی جلوہ گر تھا تو آپ رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آنسو گر گر کے زمین نیچے سے پار ہو چکی. حضرت عبد الرحمان بن عوف آئے اور میں اپنے لہجے نہ سنا رہا تو آ کے پوچھا کہ حضور میں تو سنیا تسی فرمایا جلے کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں, تو تسی آپ روندے پے ہو. جملہ جی سمجھ آ گیا تو اگلی ساری گل سمجھانے میں مینوں آسانی ہو جائے گی. حضور پاک نے پہلے تو دیکھو صحابہ کو اختیار دیا تھا کہ جو مرضی حالت ہو, شریعت کا مسئلہ ہو تو تم پوچھ سکتے ہو. پہلی بات انہوں نے جب پوچھا نا کہ آپ خود تو رو رہے ہیں جبکہ مجھے پتا چلا کہ رونا منع ہے, نبی پاک نے فرمایا رونا نہیں روکیا, پکنا روکیا. 3-4 بندے نے مسکرا کے مسئلہ حل کیا ہے, بولنا پینا ہے. اچھا اس کو پھر میں تھوڑا سا اگلی حدیث ساتھ اٹیچ کروں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شہزادی, بڑی نورزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نے پردہ فرمایا نا تو گھر سے آواز بلند ہوئی. حضرت فاروق اعظم آیا, آپ نے سختی سے فرمایا خبردار کسی عورت کی آواز نہ بلند ہو. میرے حبیب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے, آپ نے وہاں مسئلہ بیان کیا. سارے حضرات سن لیں, آج اپنا یہ کلیئر کر کے جائیں. 2-2 منٹ کی کلپ سن کے کہیں بھی شاید وہ سچا ہے جہاں ہمیں ٹور کے کلپ بنائی جاتا ہے یوٹیوب تے یا ٹک ٹاک تے, نہیں وہ پتر ہے, حدیث سچی ہے. آپ نے جب حضرت عمر نے کہا یہ آواز نہ بلند ہونی چاہیے, نبی پاک نے وہاں پر بیان کیا مسئلہ میں اپنے لہجے میں آپ بتا رہا ہوں اور تشریحاً و تفسیراً و مفہوماً, چونکہ وہ لفظ سے کہنا پڑنا ہے نا. کئی پیڑ ہوں پھر چیخ دے رہے کوئی نہیں, میں آ گیا اسی جاگتے بیٹھے ہیں, ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی فوت ہو جائے, شہید ہو جائے, یعنی یہ سارا مفہوم اس کے اندر ہے, اگر معاملہ تمہاری آنکھ اور دل تک رہے تو یہ جائز ہے. یعنی دل میں دکھ ہوا اور آنکھ بہ پڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جائز ہے. اور اگر معاملہ تمہاری زبان اور ہاتھوں میں آ گیا کہ زبان سے تم نے آوازیں بلند کی اور جناب غلط جملے بولے, اعمال و اقوال و افعال جہالت بکے اور اس کے بعد سینہ گریبان چاک کیا یا ہاتھ مارے, فرمایا یہ حرام ہے.
ہمارے نبی نے بتا دیا ہے طریقہ کون سا صحیح ہے. انڈرسٹینڈ؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کوئی بھی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، میں اب اعلیٰ حضرت کی فکر بھی دے دوں، وہ یہ ہے، فرمایا سب سے پہلا درجہ ہے صبر. جی میں تسی صبر کر کے بیٹھے ہو، یہ سب سے پہلا درجہ ہے صبر کا، پہلا درجہ ہے صبر کا. اور یہ کہنا کہ شاید سنیوں کو دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، میں نے کہا دکھ بھی ہے، غم بھی ہے. اور اسی بات سے تو اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں یہ دکھ نہ ہو، یہ غم نہ ہو کہ امام حسین پر اتنا ظلم ہوا، تو فرمایا اسے اس دکھ سے ہی مر جانا چاہیے کہ میرے دل میں یہ دکھ کیوں نہیں ہے، انہیں مر جانا چاہیے. لیکن فرمایا شریعت نے صبر کا سب سے بڑا درجہ ہے، جتنا بھی غم ہو چھٹک لو، صبر کرو، اور اس کے بعد اگر آنکھ بہ نکلے تو پھر یہ آنسو تیرا بڑا قیمتی ہو. لیکن اس کے اندر نہ کوئی جملہ غلط ہو، نہ تیرے ہاتھ حرکت کرے، بس یا دل کرے یا آنکھ کرے، جائز ہے. ہوں اگلی گل میں مٹھی جی بولنی ہے، یہ کام تنگی نہیں ہونا چاہیے. لوگ دیکھن گے حضرت صاحب آنسو بہا رہے ہیں، کیفیت طاری ہو جائے. اور یقین کریں میں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کسی جلسے میں بات کرنے لگا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سال کے بعد جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا پورے واقعہ کربلا کا، اور یہ تازہ مطالعہ کرنا چاہیے، اگرچہ نشانات لگے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب ہم اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم اس پورے واقعے کو پڑھتے ہیں نا، آپ سے صرف گھنٹہ ہم نے خطاب کرنا ہوتا ہے، ہم بڑی تفصیل پڑھتے ہیں. کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا جب سے میں پڑھ رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر بھی جب پڑھوں تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. اللہ کی قسم آنسو آتے ہیں، دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سارے بازار ان لوگوں کا تماشا بناؤ. اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اے جناب علی جو میں کہتے ہیں ماذ اللہ استغفر اللہ کہ سیدہ زینب لٹی گئی تو فلانی، میں نے کہا خدا کے بندے ہو نہیں لٹے گئے، لٹیا تو یزید گیا جب پلے کھ نہیں رہا، یہ تو سرخرو ہو گئے. آپ دیکھیں یزید نے پانی کیوں بند کیا تھا؟ اس لیے کہ نہ پیئیں گے نہ جیئیں گے. پورا یزیدی لشکر پانی پر پہرا دے رہا تھا، ان کا پانی بند کیا کہ نہ پیئیں گے نہ جیئیں گے، اور ہم پیتے رہیں گے اور جیتے رہیں گے. اس کائنات نے نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو پیتے رہے وہ پیتے بھی مر گئے، اور جنہوں نے نہیں پیا وہ نیزے پہ چڑھ کے پھر زندہ ہو گئے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، اب کی جنت کی راچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے کریم نے منع کر دیا ہے، آنکھ بہے دل میں دیکھو، یہی تو اصل ہے. لیکن یہ جو تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیفیت طاری ہو جائے تو ٹھیک ہے. اور اپنی بات میں آپ کو بتا چکا، اور زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ذکر آئے اور پھر بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری نہ ہو. میں کیا پتر پانگالیاں دا ہونا تعلق نہیں جنہ ساڈا تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور دوسری بات بھی سنیے گا ذرا، نبی پاک نے علیہ السلام نے منع کر دیا. اب آپ کو مسئلہ سمجھ جانا چاہیے. پھر کہتے سانو سنی داسریات کھول کے دسے ہے کوئی بھی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، صبر سب سے افضل. لیکن اگر معاملہ آنکھ اور دل تک رہے تو جائز ہے، ہاتھ اور زبان میں آ جائے تو حرام ہے. ہم حرام کرتے نہیں. نہیں سمجھ آؤ نہیں سمجھ آؤ. چلو یہ میں اینڈ کہہ لینا، میں کیا پاکاں دا ذکر بندہ پلیت طریقے دے نال کردا سونا ہی نہیں لگدا نا. صحیح رکھو جناب. لوری جنگ موتا ہے اور وہاں پر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ نے گھر والوں کو روک دیا کہ آپ کو بلند آواز نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہماری ایک چھوٹی سی عرضی ہے وہ سنیے. کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ جعفر طیار اس وقت کہاں ہیں؟ یہ تو سور والا بیلی ہوں کو میاں محمد بخش پڑھتا کو تو جوش آتا. تو علاوہ میں میاں محمد نہیں پڑھتا پیا، میں اصلی محمد پڑھتا پیا.
بات سنو ذرا خدا کے بندو، کہا کہ اس وقت کیسے ہیں جعفر طیار، کہاں ہے، کیا ہے مقام و مرتبہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، یہ بھی نہیں فرمایا جنت کا وہ، یہ بھی نہیں فرمایا جانا کے درمیان نانا یا 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل آؤں ہے تو 10 میں آ، سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر اس وقت جنت میں اڑ رہا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا کافروں نے دونوں بازو کاٹ دیے ہیں، اللہ رب العزت نے 2 پر عطا کیے ہیں، ہر بندہ جنت میں چل کے جائے گا، میرا جعفر اڑ کے آئے گا۔ اور سن لی سبحان اللہ کہہ لی، 2 مسئلے میں نے یہاں سے بتا دیے، تیسرا بھی سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت جعفر طیار کی جو بیوی تھی اسے پتا کیا کہا؟ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کے لیے بڑا خاص ہوگا اور حضور اکرم علیہ السلام کی شان و عزت اور آقا کریم کے اختیار پر بات عرض کر رہا ہوں، اہل علم کو پتا، صرف عوام آپ کو بتانا مقصود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بھی عورت ہوتی ہے جب اس کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ میرے نبی نے وہاں ایک جملہ بولا، میں نے صرف آپ کو چیک کرنا ہے، فرمایا سارے جہاں کی عورتیں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی جب شوہر فوت ہوگا، فرمایا تیری عدت کو میں محمد کم کر رہا ہوں، صرف 3 دن عدت گزار، اس کے بعد بناؤ سنگار کر اور جس سے جی چاہے نکاح کر، تیری عدت کو محمد نے ختم کر دیا۔ کوئی مائی کلال مجھے بتائیے حضور کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جاؤ تفاسیر کو پڑھو، یہ حوالہ نہ ملے فقیر ذمہ دار ہے۔ میرے آقا با اختیار ہیں، یہی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پورے قرآن میں شریعت بیان کر کے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کر دی، اور صرف یہ نہیں کہ اس کو نافذ کرنا ہے، فرمایا حبیب جیسے چاہو جس کے لیے چاہو، آپ حکم دے بھی سکتے ہیں منع بھی کر سکتے ہیں۔ بولو حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ، توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے عدت ختم کر دی، حالانکہ یہ عدت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، نص قطعی سے، اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے احاد بھی نہیں چلتے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے کہا ہم احاد کی بات کر نہیں نہ رہے، ہم تو خود مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں نا، جو کہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد جس سے چاہو نکاح کرو، اور آپ کو پتا ہے بیوہ سے نکاح کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے، اس میں خیر کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، بیوہ سے نکاح کرنے کے اندر خیر کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، اس کی عزت کا بھی تحفظ ہوتا ہے، اور بندہ جس خاندان میں کرتا ہے اس خاندان کو بھی مطلب تحفظ دیتا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں اس طرح بندہ سانجا ہوتا ہے، تاں تو نامی اس طرح کجدا ہے، نہیں تو ساری کواریاں نہ کرو تو ناس دے رہے، لیکن بیوہ سے کرو تاکہ اس کو سہارا مل جائے، وہ زمانے کی تھپیڑے نہ کھاتی رہے۔ ہاں یہ زیادہ ثواب اس کے اندر ہے۔ اور اگلی بات سنیے ذرا جو میں بات عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اور اس مسئلے پر ذرا غور کرنا، اور پھر کاش کہ یہ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا، میں انہیں بھی پیغام دیتا، لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گا، آپ سن لیں، عورتیں بھی غور سے سنیں، اور آپ تو مرد بیٹھے ہیں نا، اور جو مرد نہیں وہ سنیں آج ایموشنل بلیک میلنگ میں سارے مرد بنانے واسطے ٹور گئی دے رہے ہیں، میں نہیں مرد ہوں، اس واسطے حقیقی مرد بنا کرے۔ ادھر دیکھیں، توجہ میری طرف رہے، میرا سجنا، میرا دوستا، مسئلہ سن، محمود کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین میں یہ مسئلہ ہے، جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت کتنے دن ہے؟ 4 مہینے۔ عورت کا ابا فوت ہو جائے تو 3 دن ہے، بڑا فوت ہو جائے 3 دن ہے، پتر فوت ہو جائے عدت 3 دن ہے، سوچ 3 دن ہے، لیکن جب شوہر فوت ہو جائے تو سوچ کتنا ہے؟ عورتوں کو سمجھنا چاہیے تیرا شوہر تیرے لیے کتنا قیمتی شخص ہے، تیرے سر کا سائباں ہے، تیرے شوہر کا کیا مقام ہے، جتھے تیرا پیو بھی نہیں تیرے سنبھال سکتا، تیرا پرا تیرا پتر بھی، وہ مقام اللہ نے تیرے شوہر کو دیتا ہے۔ آج تو ادھر مقابلے کرنی ہے، اگر عورتوں کو سمجھ آ جائے کبھی اپنے بندے کا مقابلہ نہ کرن، اور بیوقوف عورت ہوتی ہے کہ جو کسی کے آنکھیں لگ کے اپنے شوہر سے ہر وقت پھڈے ڈالتی رہتی ہے اور پھر اس کے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ عقل مند عورت وہ ہے جو سارے نو پیچھے سٹ کے اپنے شوہر دے نال موڈا لا کے کھلو کے بات
بادشاہ بنا کے تے خود بادشاہ دی ملکہ بن کے رہی ہے. چغل رن ہوندی ہے جڑی اپنے شوہر نو ذلیل کر کے تے آپ بھی چبڑ رہی تو انہوں چبڑی بنا چھڑدی ہے. پھر کہندے نے تاری سیدھیاں گلاں کردا ہے. اس واسطے سارا چبل رناں دی ساڈے متھے نہ لگن. سانو وہ عورت مل جائے جڑی کنیز کم از کم سیدہ خاتون جنت بھی ہوگی نا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ عورتوں کی تربیت کیا کرو کہ شوہر تمہارے لیے کتنا قیمتی بندہ ہے. بڑے خوش ہوئے سن کے بھی ساڈا اتنا مول ہے اور واہ تو نہ خالی جامی تو بھی تھا ہو سمجھائی جاما. ادھر دیکھو یہ روایت کا مفہوم ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا جو بڑا بد اخلاق ہے نا, بڑا بد اخلاق وہ یہ ہے کہ جو گھر سے باہر جب جائے, اب یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں, تو بڑی ہنس ہنس سے مسکرا کے بڑی اخلاق سے باتیں کرے. سبحان اللہ, حضرت صاحب, قاری صاحب, پیر صاحب, نعت خان صاحب, چوڑی صاحب, سیٹھ صاحب مسکراندے ہی پھرتے ہیں بل 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 گلاب دا پھول. تو جدو گھر جانا جانے سلطان علی بن جاتا, سوٹا چوک, گنڈاسا چوک, چھتر پھیر, بیگم کوٹ, بچے کوٹتے. فرمایا یہ بڑا بد اخلاق ہے. جو باہر تو اخلاق سے رہتا ہے گھر میں بد اخلاقی کرتا ہے. فرمایا اصل اخلاق یہ ہے جیسے باہر اخلاق سے رہو اس سے زیادہ گھر میں اخلاق سے رہو. لو سبق میں دے چڑے ہیں کہ میں حضرت سلطان باؤ فرماندے نے نہ میں تولا نہ میں ماشا نہ میں پوری رتی ہوں. ایسے آپ تولن لگ پہ یہ رتیاں تو بھی گئے, رتیاں تو بھی گل جاتی رہنی ہے. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرو. میں بات کو دور لے کے جانا نہیں چاہتا, ذرا واپس پلٹیے. بتا رہا ہوں عورت کی اہمیت کیا ہے مرد کی. اور عورت کی اہمیت پر ایک بات بتا دوں بھائی, ہم سمجھے نہیں ہیں. عورت ہمارے گھر میں صفائی کرتی ہے, سوئی پر بھی یہ ہے. ہمارے گھر میں کھانا بناتی ہے, باورچی بھی یہ ہے. ہمارے کپڑے دھوتی ہے, لانڈری بھی یہ ہے. ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہے, آیا بھی یہ ہے. ہمارے مہمانوں کو ڈیل کرتی ہے, ویٹر بھی یہ ہے. تے ہجے تو راضی نہیں, تین شرم نہیں آئی گی؟ نہیں بولنا تو سیکھ نہیں پتا. میرا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا بھائی, سمجھ آ رہی نا. اس واسطے یار جو اتنے کام کرتا ہے, دو میٹھے بول بول کے اس کا دل جیت یار, سمجھ آئی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ محفل ہے جنت کے شہزادوں کی, سمجھ آ رہی ہے. ان کی گھروں کی سیرت پڑھو تو آپ کو پتا چلے اپنے گھر میں رہنا کیسے چاہیے. صرف یہ میں نے بات بتلائی ہے, اس بات کو ذرا سمجھیے گا. عورتوں کا اپنا مقام ہے, مردوں کا اپنا مقام ہے. بہرحال ان دونوں کو سمجھنا چاہیے. اور کبھی اس موضوع پہ مجھے بتانا, پھر میں تقریر کراں گا تو انشاءاللہ واٹ کڈاں گا سارے. جتنے جتنے کی چیزوں میں بتا لگا کہ یار بھی ایک موضوع ہے اور یہ بڑا ضروری موضوع ہے. لوگ اس پہ بات کرتے نہیں جبکہ کرنی چاہیے. بات دور نہ چلی جائے. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, ان کی گھر والی بیوہ ہو گئی. 3 دنوں کے بعد حضور نے عدت ختم کر دی اپنے اختیار سے. ادھر دیکھے ہوں میں مٹھی جی گل کر, لڑائیاں جھگڑے بات کھا گئے پلانا ٹنکانا. تو میں آ گیا تمہیں پتا ہے اے جڑی علی پاک دی پرجائی بیوہ ہوئی سی یہ نکاح کیوں نے کیتا سی؟ نہیں, میں نے کہا اس سے نکاح ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا. سنگے نے ایک دوسرے دکھ بنتے پے نے کہ تو ایسے نمیاں گلا کرنا ہے. اور اگر جو میرا سننا اگر آپ نہیں بولیں گے تو چھوڑ دوں گا, اگر بولیں گے تو آگے بات بتاؤں گا. صوفی توجہ کر ذرا اس بات کو سنیے گا. جب یہ وقت گزرتا رہا نبی پاک پردہ فرما گئے. نبی پاک کے بعد صدیق اکبر کا دور ہے, وہ بھی پردہ فرما گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تھا تو حضرت صدیق اکبر کی بیوی کا بیوہ ہوئی تو اس کے ساتھ نکاح کس نے کیا تھا؟ اور بتاؤ زمانے والوں کو, صدیق کی بیوی سے نکاح خود مولا علی نے کیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی, ہر صحابی نبی. اور بھائی جان جس کو سمجھ آئی صرف محبت سے سبحان اللہ چاہیے. تو پتہ لگا وہ اس طرح دے سانجے نے تے ایتھے لڑائیاں تے جھگڑے تے گھنٹہ سانو دلیلاں دینیاں پئیاں. او خدا کا خوف کرو یار, ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو. صحابہ اور اہل بیت کا پیار کیسا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. میں آپ کو ایک جملے میں عرض کرتا ہوں, جیسا پیار کسی کا نہیں ویسا صحابہ اور اہل بیت, جیسا پیار کسی کا بھی نہیں ویسا پیار ان کے اندر موجود تھا. اور آج کل عجیب و غریب باتیں اور گھنٹہ بے خدا اپنے
ईमान को, अपनी मोहब्बतों के किबले को दुरुस्त कीजिए और कभी भी सहाबा और अहले बैत पर तनकीद न कीजिए। ये कंजुल उम्माल के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा इस रिवायत को, फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअ फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया अब सुनिएगा जरा, निकल आओ तफरक़ेबाजियों से, अहले सुन्नत जमात है, फिरका नहीं है। निकल आओ फिरकों से, जमात में आ जाओ और देखना जमात का हुस्न कहां नजर आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, गिनते आओ, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत फरमाई, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाई, जिसने मेरी बीवियों से अकीदत रखी और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ बात न की, इनकी मोहब्बत में मर गया, फरमाया जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाला भी होगा। करोगे सबसे मोहब्बत? जब ये मोहब्बत आ जाएगी ना तो फिर आपको सारे मसले समझ आएंगे, फिर आप तफरकों से निकलेंगे, लड़ाइयों से निकलेंगे, झगड़ों से निकलेंगे और इन सब का हल अहले सुन्नत के पास है। ये जमात है, ये फिरका, तो जो फिरकी ने उन्होंने टेंशन लेनी चाहिए, सानू है ही नहीं। मैं पिछले साल हज पे था तो एक इंडिया का बंदा मुझे मिला, उसने पहचान लिया, मैंने कहा आप हजरत समर पास है, मैंने कहा ये वही हजरत है, बोलिए क्या मसला। कहता भैया एक बात पूछनी है। मैंने कहा बोलिए क्या बात है। कह रहा ये बताओ ये जितने हमारे नौजवान यार सुन्नत से बिगड़ के इधर उधर जाते हैं, दूसरे नहीं आते, क्या मसला है, उनमें से नहीं बिगड़ते। तो मैंने कहा हमेशा दूध ही फटता है, कभी पेशाब भी खराब हुआ? हमेशा दूध ही खराब होता है। बाप रे बात बड़ी कर दी आपने। लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा जड़ियां चंगियां औरतां होंदियां ने ना वो भांडा साफ रख दी, दूध नहीं खराब होना चाहिए। तो मैं अपने उलमा मशाइख नूं आखांगा अपने दूध नूं संभालो यार। लेकिन आजकल के कई मौलवी कई पीर डरते हैं अकीदा बयान करते हुए, फलाना ना रुस जाए, फलाना ना रुस जाए। भाईजान ऐसा ना करो, अकीदा बयान करो। और मैं आपसे कहूंगा ये अवाम अहले सुन्नत, ये जवानों, ये मस्जिदों के सेक्रेटरी और सदरों, आपसे भी गुजारिश करूंगा महल्ले ना रख, या तो दुनिया सारी रख ले या सरकार भी जारी रख ले। खुदा के लिए मजहब अहले सुन्नत में किसी चीज की कमी है तो हमसे बात कर, और अगर ये मजहब मोहब्बत मजहब इश्क है तो अल्लाह का नाम लोगों को छाड़ इस मजहब इश्क में और अपने मौलाना को खुल के तकरीर करने दे, वो बताए। और इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा आपको घंटा घंटा तकरीर करने की जरूरत नहीं, आधा घंटा कर लें, लेकिन आप मुताला करके तकरीर करें। किताब बेशक सामने खोल ले, हूं तक हम सौख है, हूं मैं भी सलाह बना ली भी मैं भी हूं किताबा नाल लैके जाए। काम बड़ा सौखा होता है, बस एक मौजू हो आप पढ़ के सुनाए, लोगों को भी तसली रहती भी किताब। वो फिर जो कहते ना जी मैं गल कर लगे ये नहीं तुसी सुनी, मैं क्या अल्लाह का नाम ना सुनाई, क्योंकि ये किसी ने ना लिखी है ना पढ़ी है, तू खाच मारू है ते ना करी यार नहीं तो जो फरमा रहे सानू सुना जड़ी की है, क्या कहने समझ आ रही है। तो इस वास्ते थोड़ा जा यार ध्यान करना। मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके, लेकिन चूंकि दिन रात की मसरूफियात हैं मैं आपसे और भी गुफ्तगू करता। कसरत वैसे जलाली साहब ने छड्डी कोई नहीं सी, समझ आ रही ना, लेकिन मैं एक देसी दिया बंदा, मैं चलो आज मैं हाथ बड़ा हौला हूं रखा उलमा ने मैंने तुहानू पता पाबंद किया है, नहीं तो तुहानू पता ही है ना फिर ऐसा होता सी। हुण तुसीं मैनूं इंज ही बर्दाश्त करना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और इमाम पाक का पैगाम भी आप याद रखा करें। ये वो उन्वान ये था, वरना मैं आपको हकायक करबला सुनाता। इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो मुझे याद करवाना, फिर वो सुनाएंगे। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए मियाँ हम दुआ कर चले। देखते रहिए मदनी चैनल, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।